بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور کامیابیوں سے نوازے۔ آج ہم جماعت سال اول و دوم کے حوالے سے قواعد و انشاء کا ایک جو حصہ ہے اس پر بات کریں گے۔ ویسے تو قواعد و انشاء بہت مفصل ہے، لیکن آج ہم اس میں سے لغت کا استعمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جی، علم لغت کی تعریف اور استعمال۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ علم لغت کیا ہے۔ الفاظ کی حقیقت، مادے اور حیت سے متعلق جاننے کا علم لغت کہلاتا ہے۔ اردو زبان و ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت سے الفاظ ایسے سامنے آتے ہیں جو غیر مانوس ہوتے ہیں۔ ہم ان کے معنی و مطالب، ان کے ماخذ یعنی اس لفظ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اور اس کے ارتقاء سے یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ پر کیا اثر ہوا، اس لفظ نے کیسے ترقی کی، آیا اس میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، تو اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ان کے لغوی و اصطلاحی مفہوم سے ہم نابلد ہوتے ہیں، یعنی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ الفاظ کس طریقے سے وجود میں آتے ہیں اور کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہیں۔ اسی لیے لغت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اردو ادب کا دامن بہت وسیع ہے، لیکن نصابی ضرورت کے تحت ہم چند استعمالات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کس طریقے سے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تھیسارس الفاظ کے ارتقاء کا ذریعہ ہے اور یہ یونانی زبان سے انگریزی ادب میں شامل ہوا، جس کا مطلب ذخیرہ یا خزینہ کے ہیں۔ تھیسارس مختلف عنوانات یا موضوعات کے تحت ہمیں الفاظ کی فہرست فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سڑک سے متعلقہ الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے شاہراہ، راستہ، پگڈنڈی، ذیلی سڑک، ہائی وے، یہ سب جو ہے وہ سڑک کے حوالے سے یا سڑک کے جو ہے وہ تشریح کے حوالے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا سڑک کا مترادف الفاظ ہم ان کو لے سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے تھیسارس کے ذریعے سے ہم بہت سے الفاظ کے مترادفات جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ان کا معنی یا ہم معنی الفاظ جو ہے وہ اس کا مجموعہ ہمیں مل سکتا ہے تھیسارس کے ذریعے سے۔ لغت کا استعمال جو ہے وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ اس میں بہت سے جو ہے وہ طریقے ہیں۔ جیسے ایک جو طریقہ ہے اس کو ہم اشتقاق کا نام دیتے ہیں، یعنی اسے علم اشتقاق یا اشتقاقیات کہا جاتا ہے، اور یہ علم زبان کی وہ شاخ ہے کہ جس میں الفاظ کی ساخت، بنیاد اور اس کے معنی سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی مختصراً اگر ہم یہ کہیں کہ گویا علم تاریخ الفاظ کو اشتقاق یا ایٹیمالوجی کہا جاتا ہے، مطلب اس کی جو اشتقاق کی مختصراً تعریف ہوگی وہ کیا ہوگی کہ الفاظ کی تاریخ کا علم، اشتقاق یا انگریزی میں اس کو ایٹیمالوجی کہتے ہیں۔ یعنی اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا لفظ کب کس زبان کا حصہ بنا، اور گردش ایام نے یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا رہن سہن بھی الفاظ پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی لوگ کس طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور علم اشتقاق میں اسی پر بحث کی جاتی ہے۔ جی،
لغت کے حوالے سے ہمارے پاس اب ہے مشتقات۔ مشتق کی جمع ہے، یعنی مشتقات کیا ہے؟ مشتق کی جمع ہے جس کے معنی ہے نکلا ہوا، یعنی وہ لفظ جو مصدر سے نکلا ہو اسے اسم مشتق کہتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھائی، پڑھے گا یا پڑھتا ہے، کھیلنا سے کھیل، دوڑنا سے دوڑ۔ اس طرح مشتقات میں ان الفاظ پر بحث کی جاتی ہے جو مصدر سے بنے ہوں، تو لغت کا یہ بھی ایک بہترین استعمال ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس اب ہے وصفی معنی، یعنی کسی لفظ کا تعریفی، توصیفی یا نسبتی مطلب اس لفظ کا وصفی معنی کہلاتا ہے۔ جیسے گھر کی آرائش و زیبائش خوب ہے، تو تعریف کی نسبت سے خوب کا لفظ آیا ہے۔ تو وصفی معنی یعنی کسی چیز کے وصف کو ظاہر کرے، کسی چیز کی خوبی کو ظاہر کرے۔ اب لغت کے حوالے سے ہمارے پاس نمبر 4 پہ ہے لغوی معنی۔ لغوی لغت سے منسوب ہے، یعنی متعلقہ زبان اور بولی میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور اسے ہمیشہ اہل زبان ترتیب دیتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، اور اس کے لیے لفظی اور اصلی معنی کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے چشم کا معنی آنکھ یا گردش ایام کا معنی وقت کی رفتار۔ تو لغوی معنی سے ہم کیا مراد لیں گے کہ جس کی معنی ہمیں لغت سے ملے۔ جی اب ہمارے پاس نمبر 5 پہ ہے مجازی معنی، یعنی جب لفظ کو غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے تو اسے مجازی یا غیر حقیقی نام دیا جاتا ہے، اور عام طور پر اسے تشبیہ بھی کہتے ہیں، جیسے کسی کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اسے چاند سے تشبیہ دینا، بزدلی کے لیے گیدڑ کا لفظ استعمال کرنا۔ تو اس طرح سے ہم مجازی معنی کو تشبیہ کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ جی نمبر 6 ہے ہمارے پاس ہم معنی یا مترادف۔ کسی لفظ کا ہم معنی یعنی ایک جیسے معنی رکھنے والے اس کا مترادف لفظ کہلاتا ہے۔ تو گویا اس کی تعریف کیا ہوگی کہ کسی لفظ کا ہم معنی اس کا مترادف لفظ کہلاتا ہے، یعنی بشر کا ہم معنی انسان یا آدمی، فلک کا ہم معنی آسمان یا چرخ۔ اچھا اب اسی کا متضاد لفظ، یعنی پہلے مترادف پر بات کی گئی، اب متضاد لفظ کسی لفظ کے متبادل، الٹ یا تضاد رکھنے والا متضاد لفظ قرار دیا جاتا ہے، جیسے رات کا متضاد لفظ دن، خوبصورت کا بدصورت۔ جی اس کے بعد نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے سلینگ الفاظ، یعنی کسی پیشے یا طبقے کے لوگ گفتگو کے دوران الفاظ کو مخصوص معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے والے شخص کو فلائنگ کوچ کہہ دینا، یا شدید غصے کے لیے الفاظ استعمال کرنا، میٹر گھوم جانا، یعنی اس شخص کا میٹر گھوم گیا، ٹھیک ہے، یعنی شدید غصے کا شکار ہے وہ۔ دماغ کھانے کے لیے دماغ کی دہی کرنا، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو سلینگ الفاظ کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس ہے بول چال۔ اہل زبان کی عام گفتگو اور بول چال کو روزمرہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، جیسے ناک پر سے مکھی اڑانا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناک پر سے مچھر اڑانا، یہ غلط تصور ہوگا، کیونکہ اہل زبان نے جو اصول مقرر کر دیے، زبان کے جو قواعد انہوں نے ترتیب دے دیے، ہم اپنی مرضی سے انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب جیسے ان دو بچوں میں 19-20 کا فرق ہے، اب اس کی بجائے ہم 18-20 کا فرق نہیں کہہ سکتے، تو بول چال کو روزمرہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس لغت کے استعمال کے حوالے سے اصطلاحی معنی ہے۔ جب کوئی قوم یا فرقہ کسی لفظ کے معنی، موضوع کے علاوہ یا ملتے جلتے ٹھہرا لے، مقرر کر لے، تو اسے اصطلاح یا محاورہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی اور لغوی معنوں میں کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہوتی ہے۔ جیسے چال چلنا کے معنی ہم فریب یا دھوکہ دینا کے لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے دال گلنا، تو دال گلنا کے معنی مقصد حاصل ہونا یا منزل مراد تک پہنچنا۔ تو اصطلاحی معنی کو ہم محاورات کے معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویسے تو لغت کا جو ہے وہ استعمال بہت وسیع پیمانے پر ہے، لیکن سال اول اور سال دوم کے نصاب کی ضرورت کے تحت ہم نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا محدود کر لیا ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ سال اول اور دوم کے طلباء و طالبات کی آسانی کے لیے تھوڑی سا جو ہے یہ اہتمام کیا جائے۔ تو آپ جو ہے وہ اس حوالے سے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ قواعد و انشاء کے حوالے سے کون سی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو درکار ہیں۔ تو ضرور جو ہے وہ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا کریں۔ جی، اس کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور مجھے آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔